بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہے کہ عید الاضحیٰ کا یہ پرنور اور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں ہے، بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں کہ جو بھی خوش نصیب بندہ عید الاضحیٰ کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موسلادھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہے اور ہر قسم کی تنگی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کی بہاروں اور اپنی لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے کہ آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اڑ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق اور ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تأمل کیجئے اور اپنی گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے اور تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے گھروں کے وہ چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے گرد آلود دراز جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہیں جمی ہیں، ہمیں تو وہ ایک عام سی بات لگتی ہے مگر در حقیقت وہ معمولی نہیں بلکہ یہی وہ پوشیدہ اور غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دیمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہے اور گھر کے دیرینہ سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز اور پراسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک عید الاضحیٰ کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دروازے اور دہانے کھلیں گے جیسے غیب کے خزانے کے کیوار اچانک کھل گئے ہوں اور آپ کو ایسی قلبی راحت اور اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرےداری کر رہے ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو عید الاضحیٰ یعنی قربانی اور مغفرت کے دن کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اڑتا ہے اور روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کوئی عام یا معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک موقع ہے جسے تقوی اور وفاداری کا امتحان کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہی عظمت اور شان والا وقت ہے جب خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک یادگار فرمایا۔ اسی کی نسبت سے بڑی برکتیں نازل ہوتی ہے اور اسی دن بندوں کی بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔
یاد رکھیے یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے، جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور توبہ اور اصلاح کے لیے پیش ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے ان لمحات میں ایک خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے، فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہے اور عرش معلیٰ سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مانگو آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کے ساتھ ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے، اے اللہ کے بندے طلب کر، تیرا رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی گرہ کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے کہ ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد اور کینہ کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے، اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی عید الاضحیٰ کا چاند اپنی سیاہ پاشیاں بکھیرے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے کہ یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کے حالات سدھارنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرط کہ آپ اس دن کی حرمت اور تقدس کو پہچانیں اور اس کا مکمل ادب اور احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس سب سے پہلی چیز کا جس کی تطہیر یعنی مکمل صفائی عید الاضحیٰ کے موقع پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون اور گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جیسی کوئی زہریلا ناک چپکے سے کسی کے جسم میں زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر و بھلائی کا فرشتہ اور ہر رزق کی پہلی لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچئے کہ اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندا ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی دبیز تہیں جمی ہوں تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ اور تزئین اور آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازے کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست اور غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ عید الاضحیٰ کی تیاری میں اپنے دروازے کی گرد کو جھاڑتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی یا لوہے کا بے جان فریم نہیں بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلا دل رب کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی میلا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش اور دکھاوے میں جب ہم باہر کی ٹپ ٹاپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں مگر گھر کی ان بنیادی اور اہم جگہوں کو اکثر بھول جاتے ہیں جو پاک دامن اور سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنی طرف پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عید الاضحیٰ پر صاف نہ کیا گیا میلا دروازہ اس کانٹے دار جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اور کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیے اور آج اسے اس مبارک موقع پر
اس راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوش بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلا اور گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے، مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک اور کراہت آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ خاتون نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھڑی۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا اور سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع کی یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنی بدنیتی اور بدنصیبی کے تالوں کو کھولنے کی ایک سنہری چابی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، وہ مقدس اور پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اسی جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں اور فریادیں کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا بدبودار اور دھول مٹی سے اٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکاریں وہ جگہ ناپاک یا گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی غلادت یا جوتوں کے نشان ہو، وہاں کا کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میلے اور گندے مصلے پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائے نماز کو اتنا غیر اہم اور معمولی سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، اگر ہمیں دنیا کے کسی ادنا حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین اور صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مصلے پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ عید الاضحیٰ کا وہ خاص اور مبارک لمحہ جب دعا لازماً قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب اور احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیں کہ ایک نہایت غریب اور پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید، پاکیزہ اور معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی
اور کہنے لگی بابا جی میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا بیٹی جب تمہارے رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ نورانی راستہ ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور گندا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے مصلوں کو دھوئیں، صاف کریں اور انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے ادب اور احترام میں پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب پرانی تصویریں، فریمز اور آئینے یعنی شیشے۔ برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، زہریلی مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم نے نادانستگی میں خود اپنے گھروں میں پال رکھی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو نکال کر جلاوطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر مقدس قرآنی آیات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب ذوالجلال کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران اور پرانے محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنے ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی اور روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا کہ اے نادان عورت، یہ تصاویر اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری روح کی قید بن چکی ہے۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال اور مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کے گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر غیر شرعی اور بے پردہ چہرے بنے ہوں وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق کے گتے کے غبار آلود ڈبے، وہ تمام فالتو سامان جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس کی باریک دراروں میں نحوست اور تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے نئے نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لاتے ہیں مگر ان پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنی دکھی دل سے ایک پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ کباڑ جمع کرنے والے کے گھروں میں کبھی سچی خوشیاں نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں اور آخری چیز جو کہ نہایت اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف اور صرف وہی جگہ صاف کرتی ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔
لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں اور صوفوں کے پچھلے چھپے ہوئے حصوں میں گرد و غبار جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندی جگہ ہیں جہاں خبیث شیاطین اپنا مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپسی انبن اور بے وقت کی بیماریوں کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے جو گھر کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے تمام منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی بہترین ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر واقعی بابرکت ہے جس کا ہر ایک گوشہ اور کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی اور دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کرواہٹ اور سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور عبث ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنی شرم اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں کے درمیان الفت اور محبت ہو۔ عید الاضحیٰ کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست اور پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنی رحمت سے کھول دے۔ اگر آج کے اس ایمان افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو اور آپ کو اپنے ماضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو تو اس خیر و بھلائی کے پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی اور ایمان افروز رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کا یہ روشن چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ اختتام پر ایک بار پھر دلی التماس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔